ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ 1985 کا سال تھا، 1985۔ پریزیڈنٹ جنرل ضیاء الحق نے جو ہے مارشل لا امپوز کر دیا تھا پاکستان میں، تو لوگوں کے جو حق تھے، لوگوں کے جو رائٹس تھے، وہ چھن گئے تھے۔ اور وہ سال تھا جب فیض احمد فیض، جنہوں نے وہ نظم لکھی ہے نا کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ان کی پہلی ڈیتھ اینیورسری تھی۔ پورے ملک میں ایک رنگ کو بین کر دیا تھا، کالا رنگ، بلیک رنگ، کیونکہ بلیک کلر از اے سائن آف پروٹیسٹ۔ ہاں، اگر ہم کسی چیز کا پروٹیسٹ کرتے ہیں وہ بلیک بینڈ پہنتے ہیں، سو بلیک کلر جو ہے وہ بینڈ تھا۔ اب ہوا کیا، ایک اسٹیڈیم میں اس زمانے کی مشہور غزل سنگر اقبال بانو وہ کالی ساڑی میں آئیں، کالی ساڑی جو بینڈ تھی اس میں آئیں، اور انہوں نے گائی فیض کی یہ نظم، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ اور گاتے گاتے 50,000 لوگ ان کے ساتھ گانے لگے اور انقلاب زندہ آباد کے نعرے لگنے لگے، کیونکہ اس نظم میں تھی وہ ساری باتیں جو کہ ہر ایک انسان اس وقت کہنا چاہتا تھا حکومت سے۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے۔ لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری، وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوحے ازل پہ لکھا ہے، سلیٹ آف ایٹرنٹی، یعنی کہ وہ جو ہونا ہی ہے، کیونکہ سچ کو جیتنا ہی ہے، وہ دن تو ہم بھی دیکھیں گے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، کوہ بولتے ہیں پہاڑ کو، تو یہ جو پہاڑوں جیسا دکھ ہو گیا ہے نا، ظلم ہو گیا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، کاٹن بالز کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی۔ محکوموں جن پہ شاسن کیا جا رہا ہے، جن کو رول کیا جا رہا ہے، تو ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، مطلب ایک زلزلہ آ جائے گا، وہ ایک ایسی انرجی ہوگی جو اس زمین کو ہلا دے گی، ان رولرز کے نیچے کی زمین کو ہلا دے گی جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ آج تو ہم پہ شاسن کر رہے ہیں، ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دن آئے گا جب انہیں بھی ڈر لگے گا۔ اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، اہل حکم رولرز، کسی نہ کسی دن تو ان کے سر کے اوپر بھی بجلی کڑکے گی، خطرہ منڈرائے گا، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، عرض خدا جو اس زمین کا خدا ہے، اور بت وہ لوگ جو خود کو خدا مانے بیٹھے ہیں، تو جب عرض خدا کے کعبے سے، جب اس زمین کے خدا کے کعبے سے، کے گھر سے
وہ بت اٹھوائے جائیں گے جو کہ اپنے آپ کو خدا مانے بیٹھے ہیں، وہ دن تو ہم بھی دیکھیں گے. ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. ہم اہل صفا یعنی کہ وہ معصوم لوگ جنہیں اپنے اپنے گھروں سے پھینک دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، تو اہل صفا وہ ہوئے. مسند کہتے ہیں وہ عزت کی اونچی تکیہ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند، جس پہ راجا بیٹھتا ہے، وہ گدے دار تکیہ. ہاں، تو ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے. ہم دیکھیں گے ایک دن تو ایسا آئے گا جب وہ جو ہم پہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، ہمارے حق چھین رہا ہے، خود کو خدا مانے بیٹھا ہے، وہ نیچے آئے گا اور ہم دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے. بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی. بس ایک رب، ایک بھگوان، ایک خدا کا نام رہے گا جو دکھتا بھی نہیں ہے اور ہے بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی. اٹھے گا انہل حق کا نعرہ. انل حق کا نعرہ یعنی کہ میں ہی سچ ہوں، آئی ایم دا ٹروتھ. یہ نعرہ اٹھے گا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم ہر ایک انسان، ایک ناگرک، ایک دیش کا سٹیزن، وہی سچائی ہے اور کوئی سچائی نہیں ہے. تو اٹھے گا انل حق کا نعرہ کہ میں ہی سچ ہوں اور کوئی سچ نہیں ہے، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. اور راج کرے گی خلق خدا یعنی کہ بھگوان کے جو بچے ہیں، رب کے جو بچے ہیں، خدا کے بچے ہیں، ہم راج کریں گے، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو. ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. اور یہ ایک ایسی نظم تھی جس نے ایک ایسا طوفان کریٹ کیا، ایک ایسا ریولوشن کریٹ کیا کہ جس اسٹیڈیم میں لوگ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، وہاں کی اتھارٹیز جو ہیں وہ نروس ہو گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے اسٹیڈیم کے لائٹس آف کر دیے، مائک آف ہو گیا، لیکن لوگ گاتے رہے، آواز اپنی اٹھاتے رہے. وہاں کی جو ریکارڈنگ تھی اس کو کسی طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کو پتا ہے کسی طرح سے اس ریکارڈنگ کو اسٹیڈیم سے باہر نکالا گیا، اس کی کاپیز بنائی گئیں. لوگوں نے، اتھارٹیز نے اس کو روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ سرحد پار کر گئی، وہ ہندوستان، دنیا بھر کے الگ الگ جگہ پہ یہ نظم پہنچ گئی، کیونکہ دنیا کے ہر حصے میں اس نظم کی ضرورت ہے. انقلاب زندہ باد کی ضرورت ہے. اور ہم سوچتے ہیں پوئٹری سے ہوتا کیا ہے؟